بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو تا دال طا یہاں تک کا مخرج بتلا دیا تھا۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں سا زال سا ان تین چیزوں کے مخرج آئیں گے جو آپ کو دوسرے کالم میں نظر آ رہے ہیں، سا زال وا۔ پہلے اس کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ جی، سا زال ضا زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ یہاں اس کے اندر پی ڈی ایف کے اندر بن بھی رہا ہے، یہ زبان کی نوک ہے یہاں پر فرسٹ میں، اور یہ ثنایا علیہ کے کنارے سے یعنی سامنے والے جو دانت ہیں اوپر کے، ان کے کنارے سے ٹچ کریں گے پہلے زبان کو وہاں ٹچ کر کے پھر آواز نکالیں گے اندر سے، تو ایٹومیٹک آپ کا خود بخود سا نکلے گا اور دال نکلے گا اور ضا نکلے گا، جو بھی ہم نکالنا چاہیں گے۔ سا زال ضا۔ اب اس میں فرق یہ ہے، سا زال آپ کے باریک پڑھے جائیں گے اور ضا آپ کا پر پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھ لیتے تیسرے کالم میں۔ جیم شین یا، یہ تین لفظ ہیں یہاں پر بھی، ان تینوں کا مخرج بھی سیم ہے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ یہیں دیکھیں پی ڈی ایف میں بن بھی رہا ہے، زبان کے بیچ پہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ زبان کا بیچ جو ہے تالو کے اوپر والے حصے سے ٹچ کریں گے اور ٹچ کرنے کے بعد پھر نکالیں گے جیم، پھر آپ کا نہ تو زیم نکلے گا نہ زا نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا، پھر آپ کا جیم ہی نکلے گا، پروناؤنس آپ کا جیم ہی کا ہی آئے گا۔ شین، جب یہاں پر ٹچ کریں گے تو آپ کو سین اور شین میں فرق ہو جائے گا ایٹومیٹک۔ یا، تیسرا لفظ ہے یا۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے جو تین کالم ہیں لاسٹ والے، ان تین کالم کے اندر 6 لفظوں کے مخرج ہیں، اور یہ 6 جو لفظ ہیں ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کو قاعدے کے اندر پتہ بھی لگے گا۔ حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تیر کا نشان بن رہا ہے تینوں کالم کے اندر، تو یہ تینوں جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو اس لیے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے چوتھا کالم دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ ہا، یہ 2 لفظ ہیں، ان کا مخرج کیا ہے؟ شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہمارا شروع حلق کہلاتا ہے اوپر کی سائٹ میں، جو بالکل یہ ہماری ٹھوڈی کے نیچے آتا ہے بالکل، جب ٹھوڈی سے ٹچ کر کے حلق سے ٹچ کریں گے تو ہمارا شروع حلق جب کہلائے گا جب ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو چونکہ بولنے کی آواز پیٹ کے اندر سے جاتی ہے باہر کو، جب اندر سے باہر کو جائے گی تو یہاں پر ہمارا شروع حلق یہ کہلائے گا جو سینے کی طرف سے ہوتا ہے، جہاں پر گڈھا ہوتا ہے ہمارے حلق کے اندر، جو کو تیر کا نشان بن بھی رہا ہے، گڈھے پہ جا کر ٹچ ہو رہا ہے، جو ہمارے حلق کے نیچے گڈھا ہوتا ہے، یہ شروع حلق کہلاتا ہے۔ تو حمزہ یہاں سے ادا ہوئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں عین ہا، یہ 2 لفظ ہیں، عین ہا، ان کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بیچ حلق کہتے ہیں اس حصے کو جہاں پر یہ ہمارے حلق میں ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے، جو باہر کو نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے حلق کا ہمارا تھوڑا سا، اس کو درمیانی حلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو پکچر کے اندر آپ کو تیر کا نشان وہیں پر بیچ حلق پر ہی بن رہا ہے، تو یہاں سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے لاسٹ والے کالم میں غین خا، یہ 2 لفظ ہیں غین خا، ان کا مخرج ہے اخیر حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آخری حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ آخری حلق وہی جو اوپر کا حصہ ہے، جو جب ہم ٹھوڈی پہ ٹچ کر کے اپنی اور آگے کو حلق سے ٹچ کریں گے انگلی کو تو شروع حلق پہ جا کر ٹچ ہوگی ہماری خود بخود،
تو یہ اخیر حلق کہلاتا ہے جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو مخرج ہے غین خا کا، اخیر حلق سے ادا ہوتی ہیں، غین خا دو لفظ. ٹھیک ہے. تو آج ہمارے مخرج میں کتنے لفظ آ گئے؟ 3 6 اور 6 دونی 12. 12 لفظوں کے مخرج آج آپ کے سامنے آ گیا ہے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور آگے بتلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.